السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آج میں مخاطب ہوں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ، اور تمام جو جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں ہمارے ملک میں جو ماشاءاللہ اپنے اپنے عہدوں میں جو فائز بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ان سب سے میں مخاطب ہوں کہ یہ جو پٹرول جو اتنا سارا جو مہنگا کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف پٹرول مہنگے ہونے کی وجہ سے، ڈیزل مہنگے ہونے کی وجہ سے تمام اشیاءیں، تمام چیزیں آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی تک اعلان کیا نہیں ہوگا، یہاں پہ پہلے جو ہے نا دکاندار اپنی دکان کی چیزیں مہنگی کر دے گا، مطلب جو بھی سرمایہ کار ہے، جو دودھ والا ہے، جو بھی ہو، بس والا ہو، رشکے والا ہو، گیس والا ہو، یا مطلب جو بھی ہو، آپ نے صرف سوچنا ہے کہ ہم نے یہ چیز مہنگی کرنی ہے، اور یہ آٹومیٹکلی نیچے والا جو طبقہ ہے آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ مہنگا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کا مطلب آج آپ نے پیٹرول مہنگا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے جتنے بھی پیٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کب پیٹرول مہنگا ہونا ہے اور پھر ہم چالو کریں گے تاکہ ہمیں چار پیسے آئیں۔ تو میں ان تمام سے بھی مخاطب ہوں، جتنے بھی ہمارے پیٹرول والے بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں جو کاروباری ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی غریب عوام جو اس ٹائم پس رہی ہے نا، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی حشر کے میدان میں حساب کتاب آپ کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا۔ تو آپ جو ہے نا اپنے عہدوں کا، اپنے مطلب چیزوں کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، غریب عوام کے ساتھ وہ ظلم نہ کریں، تاکہ کبھی اللہ کی آپ پکڑ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کو مرنا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے جتنے بھی، جب سے یہ اللہ پاک نے یہ دنیا، یہ زمین اور آسمان بنایا، یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ اللہ پاک نے مطلب بنائے بھی، پھر اللہ پاک نے ان کو دکھایا بھی کہ مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جو ہے نا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کفن میں جیب نہیں ہے، اور قبر جو ہے نا وہ اتنا بڑا کوئی روم یا کمرہ نہیں ہے کہ تمہیں پیسوں سے بھر دیا جائے گا، یا وہاں تمہیں پیسہ کام آئے گا، یا تمہیں کوئی چیز چاہیے ہوگی، یا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کرنا، آپ نے خود پہ رحم کریں، آپ اپنی ذات پہ رحم کریں۔ آپ وہ دن سوچیں جس دن حشر کا میدان ہوگا، اللہ پاک کا تخت ہوگا، اور جو نا آپ کا گریبان ہوگا، اور اللہ پاک آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ عہدہ دیا، میں نے تمہیں یہ چیز دی، میں نے تمہیں میں نے تمہیں کہا یہ کرو۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے اس دن سے ڈریں جب اللہ کی پکڑ ہوگی، تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی۔ جب ملک الموت مطلب سر پہ ہوتا ہے نا، تو جب ملک الموت، جب انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو کوئی نہیں، مطلب آپ کے پاس اربوں روپے ہو، خربوں روپے، آپ کے پاس پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہو، مگر پھر بھی ملک الموت آپ کو ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں دے گا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو مجھے آدھے گھنٹے کا یا ایک دن کا مجھے مہلت دے دو، یا 2 گھنٹے کی مہلت دے دو۔ اس ٹائم آپ کو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں جائے گی، اور ملک الموت آپ کو یہ ایسے ہی لے جائے گا سیدھا، جب اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا، اور تب تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تب وہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ میں ایک پاکستانی شہری ہو کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس دن سے ڈرو جب آپ اللہ کے آمنے سامنے ہوگے اور آپ کا سر جھکا ہوگا، اس دن سے ڈریں۔ بڑی شکریہ، بڑی مہربانی۔ تمام دوستوں کو بولا جاتا ہے کہ بس اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک جیسے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے نا، جب وہ ظالم کی ڈھیل کھینچتا ہے تو پھر ظالم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زمین کتنی تھی اور میں کتنا ہوں۔ تو نمرود جیسے بادشاہ نہیں رہے، فرعون نہیں رہا، بڑے بڑے ایسے ظالم آئے وہ نہیں رہے، تو یہ دن بھی نکل جائیں گے جب وہ ہزار 100 سال والے جو بادشاہ تھے، 500 سال والوں نے جو ظلم کیا عوام کے اوپر، جو مطلب جو بھی کیا، انہوں نے اپنی قبریں خراب کیں، تو ان کے جو بادشاہت نہیں رہی، ان کے طاقت نہیں رہے، تو یہ بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ بس میں تمام دوستوں سے
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو. بڑی مہربانی.